شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں اور اجالے کو بھی۔ پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں جھوٹے معبودوں کو۔ وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے، پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ایک اور معین وقت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ بھی جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو۔ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا تھا جیسا تمہیں بھی عطا نہیں کیا۔ اور ہم نے ان پر آسمان سے می برسایا موسلا دھار، اور ہم نے نہریں بہا دی ان کے نیچے، پھر ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا، اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، پھر وہ اسے چھو بھی لیں گے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی کافر یہی کہیں گے یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترا ان پر اعلانیہ کوئی فرشتہ، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی۔ اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے، اور انہیں ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح سے مذاق اڑایا گیا، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ گھومو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا تھا۔ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، پھر خود ہی جواب دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ وہ تمہیں لازماً جمع کر کے لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات کے وقت اور متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، اور جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ اے نبی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا۔ جو شخص اس دن اس عذاب سے دور رکھا گیا تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی، اور یہی ہوگی واضح کامیابی۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس کا دور کرنے والا سوائے اسی کے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے، پھر خود ہی کہیے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور الہ بھی ہیں؟ کہہ دیجئے اگر تم یہ گواہی دیتے بھی ہو تو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ کہہ دیجئے کہ وہ تو بس ایک ہی الہ ہے، اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے اپنے بیٹوں جیسا، البتہ جو لوگ اس فساد پر تل گئے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں
نہیں لائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شریک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا؟ پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک تو نہیں تھے۔ اور دیکھو وہ کیسے جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا ہے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے۔ اگر یہ ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں تب بھی دیکھ لیں، تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آپ اے نبی جب تک وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے جھگڑا اور مناظرہ کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر تو یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، اور ہم نے مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت پوچھے گا کیا یہ حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم کہ یہ حق ہے۔ تو وہ کہے گا اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہو گئی، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا اور جی بہلا رہنا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ وہ تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور اے نبی اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکیں، اور اب اگر ان کا اعراض آپ پر بہت گراں گزر رہا ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے تو پھر زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں یا آسمان کوئی نشانی لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو جمع کر دیتا ہدایت پر، تو آپ جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے ہرگز نہ بنے۔ بات تو وہی قبول کرتے ہیں جو حقیقتاً سنتے ہیں۔ رہے مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف وہ لوٹا دیے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ کہہ دو اللہ قادر ہے کہ وہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں پر اٹھتا ہے مگر وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ ان سے کہیے ذرا غور کرو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ جواب دو بلکہ مصیبت کی اس گھڑی میں تم صرف اسی کو پکارتے ہو، اور پھر اگر وہ چاہتا ہے جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے مواقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم
اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اور ہم نے بھیجا بہت سی امتوں کی طرف آپ سے قبل رسولوں کو، پھر ہم نے انہیں پکڑا سختیوں اور تکلیفوں سے شاید کہ وہ عاجزی کریں، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور شیطان نے مزین کیے رکھا تھا ان کے لیے ان اعمال کو جو وہ کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دی اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھیں تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، کفر اور شرک کی روش اختیار کی تھی، اور کل شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے، کون معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دلائے گا؟ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ ان سے کہیے دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علی الاعلان تو کون ہوگا ہلاک سوائے ظالموں کے؟ اور ہم نہیں بیچتے رہے اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تو جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب کا علم حاصل کر چکا ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہیے تو کیا اب برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جنہیں واقعاتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ اس طرح ان کے اندر کچھ تقوی پیدا ہو جائے۔ اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی تو نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہم میں سے؟ تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ان سے جو واقعتاً اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جب کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیلات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور نہ رہوں گا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں۔ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، میرے پاس وہ شے موجود نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا اختیار کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ اور اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے کی کنجیاں ہیں اور ان خزانوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ کچھ جانتا ہے وہ کچھ بھی جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے اور دانا زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ نہ کوئی
سوکھی ہوئی چیز مگر اس کے علم میں ہوتی ہے، اور وہ ایک کتاب مبین میں موجود ہیں، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، پھر اس میں اگلی صبح تم کو اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت معین پوری ہو جائے، اور اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے، پھر وہ تمہیں جتا دے گا وہ تمام اعمال جو تم کرتے رہے ہو، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے اور ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح پوری قبض کر لیتے ہیں، مکمل طور پر قبضے میں لے لیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اپنے اللہ کی طرف جو ان کا مولا حقیقی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے۔ ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، جبکہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں چپکے اور کہتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، اور پھر ہر تکلیف سے پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے کہ اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے، اور دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں، یعنی کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حق ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو، اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ آپ ان کی نصیحت کے ذریعے ان کی تذکیر کیجئے، اسی قرآن کے ذریعے مبادہ کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی۔ اگر وہ فدیہ دینا چاہے کل کا کل فدیہ تو بھی اس سے قبول ہی نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اس شخص کی مانند جسے شیاطین نے بیابان میں بھٹکا کر حیران اور سرگرداں چھوڑ دیا ہو، اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو کہ آؤ ہماری طرف۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں، اور یہ کہ نماز قائم کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کا فرمان حق ہے، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور وہ تمام غیب اور کھلی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ میری رائے میں تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات نے ان کو اپنی تاریکیوں میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں غروب ہو جانے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ
تو جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب دیکھا سورج کو بہت چمکدار تو کہنے لگے ہاں یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب اس پر آپ کی قوم نے آپ سے بحث کرنے لگی۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دے دی ہے، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بادشاہ ہے، میرا رب ہر شے کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں کیسے ڈر جاؤں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ تو ہم دونوں فریقین میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو؟ بتاؤ۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی راہیاب ہوں گے۔ اور یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اس قوم کے خلاف، جو اس قوم کے خلاف ہم بلند کرتے ہیں درجات جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ اور ہم نے اسے ابراہیم کو عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی اس سے قبل، اور اس کی اولاد میں سے ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون کو بھی ہدایت بخشی، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اور اسی کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی راہیاب کیا۔ ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی اور ان کی بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا، ان کی ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سب کے سب اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ کام کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے پیدا کر دیے ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے اور کہہ دیجئے میں تم میں سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کی طرف سے اور تمام جہان والوں کے لیے راہ یاد دہانی۔ اور انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی چیز کو کسی انسان پر، آپ پوچھئے پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو خود نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ تم نے اس کو ورک کر دیا ہے، اس کے احکامات میں سے بعض کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا رکھتے ہو، اور جو تمہیں سکھائی گئی تھی تورات کے ذریعے وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد، کہیے یہ سب نازل کیا تھا اللہ نے، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی کچھ بحثیوں کے اندر ہی کھیلتے رہیں۔ اور اسی طرح کی یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القریٰ اور اس کے پاس آس کے لوگوں کو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی بات گھڑ کر اللہ سے منسوب کر دی؟ یہ شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، اور جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے۔ اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نکال لو اپنی جانیں، آج اس ذلت تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے رہے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، اور جو تم اللہ کی آیات سے متکبرانہ اعراض کرتے رہے۔
پھر ان سے کہا جائے گا اور اب آ گئے ہو نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ اب تمہارے مابین سارے رشتے ناتے ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئی ہیں جن کا تم زوم کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کا پاڑنے والا ہے، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہی تو ہے اللہ، اس کو پہچانو۔ لیکن تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا، جس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ بناؤ، اور ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے، پھر تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر امانتاً رکھے جانے کی جگہ، یعنی یہ دنیا۔ ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں، اور وہی ہے جس نے اتار دیا آسمان سے پانی، ہم نے نکال لی اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات، ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گھابے میں سے لٹکتے ہوئے خوشے، اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں اور زیتون اور انار کے، جو رنگ شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں مشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی۔ دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی صنعت کے۔ وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ عدم سے وجود میں بخشنے والا آسمانوں اور زمین کو، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو بیوی ہی کوئی نہیں۔ اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اور بس تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی بندگی اختیار کرو، اور وہ ہر شے کا کارساز ہے۔ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو بھی پا لیتا ہے، اور لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی۔ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو کوئی بینائی سے کام کرے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تمہارے اوپر اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گردش میں لاتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی آپ نے سمجھا دیا، تاکہ ہم واضح کر دیں ان کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی پیروی کیے جائیں اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف کے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بھیجا، اور نہ ہی آپ ان کے ضامن ہیں، اور مت گالیاں دو یا برا بھلا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ بھی گالیاں دینے لگیں گے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو مزین کر کے پیش کیا ہے، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہوگا، پھر وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں شد و مد کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے ان کو ان کے دل اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی کے اندر ہی بھٹکتے رہیں گے۔
اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے، تو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے، کہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن و تخمین کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو راہ ہدایت پر ہیں۔ بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب کہ اللہ تفصیل بیان کر چکا تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں تم پر، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کو کھانے کے لیے۔ اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو ہر طرح کے گناہ کو، وہ کھلا ہوا ہو یا چھپا ہوا، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً یہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور وہ اس سے نکلنے والا بھی نہ ہو؟ اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں، حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ ان قریب پہنچے گی ان گمراہوں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں سے اور سخت عذاب اس کی چال بازیوں کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے گھٹا ہوا، وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ۔ اور ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار یعنی دوست ہے بسبب ان کے نیک اعمال کے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے
ہمارے پروردگار ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس آ نہیں گئے تھے تو رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیات اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی زندگی نے، اور وہ خود گمراہ ہو گئے، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے۔ یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے عمل کے اعتبار سے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، یعنی ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے۔ یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ بھی کر سکتے ہو اپنی جگہ، میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، پھر کہتے ہیں اپنے خیال باطل سے کہ یہ تو ہے اللہ کے لیے اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح مزین کر دیا ہے ان بہت سے مشرکین کے لیے ان شرکاء نے اپنی اولاد کا قتل کرنا تاکہ وہ انہیں برباد کریں اور ان کے دین میں ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ سب کچھ نہ کر سکتے، تو چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور اس کو بھی جو یہ افتراء پردازی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں، ان کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کے بارے میں ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹیں حرام ٹھہرائی گئیں، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ جھوٹ گڑتے ہیں، اس پر اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا اور ان کی افتراء پردازی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو وہ پھر سب کے سب اس میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کی ان باتوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، وہ یقیناً حکیم اور علیم ہے۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر افتراء کرتے ہوئے، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات، وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتی جس کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور مختلف بھی، کھایا کرو ان کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دے، اور اللہ کا حق ادا کرو ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن، اور بے جا خرچ نہ کرو، یقیناً اللہ کو بے جا خرچ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور چوپایوں میں سے اس نے پیدا کیے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ اے نبی ان سے پوچھئے اللہ نے ان دونوں کے مذکروں کو حرام کیا ہے ان دونوں کی مؤنثوں کو، یا جو کچھ ان مؤنثوں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کسی بھی سند کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ۔ ان سے پوچھئے کیا اس نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا ان دونوں کی ماداؤں کو، یا جو کچھ ان ماداؤں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟
کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ نصیحتیں کی؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس قرآن میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کوئی چیز حرام کی سکھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا خون ہو یا بہتا ہوا یا خنزیر کا گوشت، وہ تو ہے ہی ناپاک، یا کوئی ناجائز گناہ کی شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ لیکن ان صورتوں میں بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے تو نہ اس کے اندر اس کی طلب ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیے تھے ایک ناخن یعنی کھر والے تمام جانور اور گائے اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور ہم نے انہیں یہ سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے۔ ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اندازوں اور اٹکل کی باتیں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ بس اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پہنچنے والی حجت، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا۔ کہیے ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ بس اگر یہ لوگ کٹ حجتی میں گواہی دے بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے اور مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی جو خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ خواہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ۔ ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو خواہ قرابت دار ہی کا معاملہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے بس تم اس کی پیروی کرو اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کر منتشر کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے احسان کی روش اختیار کرنے والے پر، اور اس میں تفصیل تھی ہر شے کی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں۔ اور اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ یہ کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے دو بڑے بڑے گروہوں پر اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے، کہ تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اے بنی اسماعیل تمہاری پاس آ گئی ہے بینہ یعنی دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے پہلو تہی کرے۔ ہم ان قریب سزا
دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں بہت ہی برے عذاب کے سبب، بس سبب اس کے کہ وہ پہلو تہی کرتے تھے۔ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا پھر آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اس کی سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی طرف، وہ دین ہے سیدھا جس پہ کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور ملت ہے ابراہیم کی جو یکسو تھا اللہ کی طرف اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ کہیے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو، پھر وہ اپنے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے۔